آتی ہوئی جناب ابو ذر مدینے پہنچے. آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قاضی غلط فیصلہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے, تمہیں زہ بھی نہیں دیتا کہ تم ممبر رسول پہ بیٹھنے والے کے قاضی کہلاتے ہو اور غلط فیصلہ دیتے ہو, یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے. تو اس نے کہا کہ تو جھوٹا, تو مجھے کون ہوتا ہے کہنے لگ, تو مجھے کون ہوتا ہے کہنے والا, میں خلیفہ وقت کا قاضی ہوں. آپ نے فرمایا تو خلیفہ وقت کا قاضی, تو میں بھی مصطفیٰ کا صحابی ہوں, میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں, میں مصطفیٰ کا ابو ذر ہوں. آپ کو پکڑ کے, اور ایک بات اور, جب آپ کو شام سے نکالا گیا تو پتہ ہے آپ کو اونٹ کے اوپر آپ کو بغیر پالان کے باندھ کے بھیجا گیا. حضرت ابو ذر کو بغیر پالان کے آپ کو باندھ کے مدینہ کی طرف بھیجا گیا. آپ جب وہاں پہ مدینہ پہنچے تو آپ چلنے کے قابل نہ تھے, بالکل حالت آپ کی بہت کمزور ہو چکی تھی. ویسے آپ ضعیف بھی تھے, بہت کمزور حالت آپ کی ہو چکی تھی. آپ کو پکڑ کے لے جایا گیا عثمان ابن عفان کے پاس دربار میں. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, تو آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری نے کہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں, سیرت رسول کے خلاف ہے. اور مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر جب بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائے تو میرے دین کا فاتحہ پڑھ لینا. ابو ذر غفاری نے منہ پہ کہہ دیا کہ جب بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائے, بنو امیہ کی حکمرانی شروع ہو جائے, میرے دین کا فاتحہ پڑھ لینا. حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ یہ حدیث ثابت کرو, گواہ لاؤ گواہ, ورنہ یہیں پہ تمہیں سزا دوں گا. پتہ ہے نا تمہیں جھوٹی حدیث گھڑنے کے 80 کوڑے ہیں, 80 کوڑے ماروں گا تمہیں, ثابت کرو. تو آپ نے, وہ جو بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا یہ رسول اللہ کی حجرے کی بات نہیں ہے, سب کے سامنے کہا تھا, تم گواہی کیوں نہیں دیتے؟ وہ سب کے سب خاموش تھے. آپ نے فرمایا تمہاری خاموشی بتاتی ہے کہ تمہیں وہ سب یاد ہے, مگر تم بتانا نہیں چاہتے, تم درباری ہو چکے ہو. حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ یہ سب چھوڑو, گواہ لاؤ, اگر گواہ نہیں لاؤ گے 80 کوڑے مارے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی مہلت دو, میں گواہ لے کے آتا ہوں. حضرت ابو ذر وہی آئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. حضرت ابو ذر آئے, مولا علی کے دربار میں دستک دی, مولا علی نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آ گئے, تم, سینے سے لگایا. اور جناب ابو ذر نے عرض کی مولا مشکل میں ہوں, میں آپ کی مدد چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تجھے میری ضرورت ہے اور علی نہ آئے, چل میں ساتھ میں آتا ہوں. آپ دربار میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ عثمان, ابو ذر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. عثمان ابن عفان نے کہا کہ یا علی یہ کیسی بات ہو گئی, آپ نے ابو ذر کی سن لی, میری نہ سنی, میری سن کے پھر فیصلہ کرتے. آپ نے ابو ذر کا سنتے بالکل فیصلہ ان کے حق میں کر دیا. مولا علی نے فرمایا کہ سنا میں نے اس کا بھی نہیں, بات میں نے اس کی بھی نہیں سنی, نہ میں تیری سنوں گا, کیونکہ میں نے رسول اللہ کی بات سنی ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر جب بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے, لہٰذا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور آپ عثمان ابن عفان کے زمانے میں ہر جگہ مولا علی کی ولایت کا پرچار کرتے تھے, ہر جگہ اہل بیت کی فضیلت پہنچاتے تھے, اور آپ نا انصافی جہاں ہوتی اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. اور پڑھیے کتاب میں, اہل سنت کی کتاب میں بہت کڑوی کڑوی باتیں لکھی ہے. کون بتائے گا تمہیں یہ سب؟ روٹی بوٹی دوڑا بھرنے کے چکر میں سب نے آل محمد کے حق کو چھپا دیا, پھاند بھرنے کے چکر میں لوگوں نے آل محمد کا حق دبا دیا. اپنی عزت کے لیے, اپنی واہوائی کے لیے, 2 وقت کی روٹی کے لیے آل محمد کی حقانیت بیان کرنے سے یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں. کھاتے مولا علی کا ہے اور تعریف دوسروں کی, کھاتے مولا علی کا ہے, طرفداری دوسروں کی. آج یہ ماحول بن چکا ہے معاشرے کے اندر. جناب ابو ذر جس دن آپ کو مدینے سے پھر نکالا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا جناب ابو ذر سے کہ اس وقت کیا ہوگا میرے ابو ذر کا, کیا ہوگا جب میرا ابو ذر بھیڑیوں میں پھنس جائے گا. جب میرا ابو ذر, آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی ایسے, جب میرا ابو ذر بھیڑیوں میں پھنس جائے گا اس وقت میرے ابو ذر کا کیا ہوگا. تو جناب ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو ذر
یعنی آپ فرمایا کہ کیا رسول اللہ میں تلوار اٹھا لوں، کیا میں مقابلہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو ذر، تمہیں مقابلہ بھی نہیں کرنا، تلوار بھی نہیں اٹھانی۔ 3 مرتبہ فرمایا ابو ذر تم صبر کرنا، تم صبر کرنا، تم صبر کرنا۔ جناب ابو ذر کو نکالا گیا مدینے سے، جناب ابو ذر کو مدینے سے نکالا گیا اور کرفیو لگایا اس دن، جس دن جناب ابو ذر کو نکالا، کرفیو لگا کے کوئی باہر نہ نکلے۔ اور پتہ ہے آپ کا ہر چھوٹا سامان، نہج البلاغہ کے اندر خطبہ ہے مولا علی کا، ابو ذر کو نکالا، اس کے پرندوں کو، اس کے جانوروں تک کو روڈ پہ پھینک دیا گیا ابو ذر کا، اور کوئی نہیں آیا جناب ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے سوائے مولا علی کے، حسنین کریمین کے، اور روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس بھی تھے، کوئی نہیں آیا۔ جناب ابو ذر کو جب مولا علی علیہ السلام مدینے کی بارڈر تک چھوڑنے آئے تو جدا ہوتے ہوتے جناب ابو ذر نے مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا مولا مجھے مدینہ چھوڑنے کا اتنا غم نہیں جتنا آپ کی جدائی کا ہے، جتنا آپ سے جدا ہونے کا مجھے غم ہے۔ اور آپ کو نکالا گیا، عثمان ابن عفان نے کہا کہ نکل جاؤ، تم مدینے میں رہ نہیں سکتے۔ اور لوگ آج ان کی طرفداری کرتے ہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے انہیں بلا کے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہاں سے اچھا رہے گا، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ حکمران تم ہو اور دوسروں کی طرفداری بھی کرتے ہو، انہیں نہیں روکتے جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، انہیں تم نکالتے ہو جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو روکتا، انہیں روکتے ہو تم ابو ذر غفاری کو، اور کہا کہ نکل جاؤ تم مدینے سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ جناب ابو ذر کا ایک چھوٹا سامان بھی روڈ پہ پھینک دیا گیا۔ آپ چلے مدینے کے باہر طرف مولا علی علیہ السلام، اور آپ چلے ربضہ کی طرف جہاں سے آپ آئے تھے، ربضہ۔ ابو ذر چلے، مولا علی علیہ السلام کا صبر سمجھ نہیں آتا، جناب ابو ذر کا صبر تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ جناب ابو ذر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں تلوار اٹھا لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صبر کرنا۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی، مولا علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے فرمایا یا علی تم پہ میرے بعد مصائب ڈھائے جائیں گے، تم صبر کرنا۔ 4 کتابیں اہل سنت کی، پہلی المستدرک للحاکم، دوسری ازالۃ الخفا عن خلائف الخلفاء، دوسری کتاب تیسری کتاب جناب المودت، اور چوتھی کتاب ہے لغات الحدیث علامہ وحید الزمان۔ یہ امام حاکم کی پہلی کتاب المستدرک للحاکم، دوسری کتاب ہے ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی، تیسری کتاب جناب المودت، یہ اہل سنت ہے چاروں، شیخ سلیمان حنفی قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ، اور چوتھی کتاب لغات الحدیث علامہ وحید الزمان۔ لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ اگر مجھ سے رسول اللہ نے عہد نہ لیا ہوتا میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے جمل میں تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا نہروان میں تلوار نہیں اٹھائی مولا علی نے؟ کیا صفین میں مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یہ کون سا عہد ہے جس کے بارے میں مولا علی سے رسول اللہ نے عہد لیا کہ تلوار نہ اٹھانا؟ وہ کون سا مقام ہے؟ سیدہ کے حق کا مقام۔ آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی میرے بعد تمہارے بارے میں لوگوں کا بغض ظاہر ہوگا، یہ لوگ ابھی میرے ہوتے ہوئے بغض چھپائے ہوئے ہیں، میرے بعد تم پہ یہ لوگ بغض کا اظہار کریں گے، مگر تم صبر کرنا۔ مولا علی کا صبر تمہیں سمجھ نہیں آتا، جناب ابو ذر کا صبر سمجھ آ گیا۔ شمر کتا بی بی سکینہ کو تماچا مارتا ہے، سید سجاد صبر کرتے ہیں، حالانکہ اختیار ہے آپ کو، اگر اشارہ کرے تو وہی کتا زمین میں غرق ہو جائے، صبر کیا۔ شمر پہ تو لعنت کرتے ہو، ہم اس کتے کو کیوں چھوڑ دیں جو سکینہ کی دادی کو تماچے مارتا تھا؟ اسے کیسے چھوڑ دیں ہم؟ لعنت تو برسے گی، لگانی ہے آگ اپنی کتابوں کو لگاؤ، ہسٹری کو آگ لگاؤ، حق تو بیان ہوگا، تمہارا باپ بھی اسے نہیں روک سکتا۔ یہ حق بیان کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، مرتے دم تک یہ حق بیان ہوتا رہے گا۔
امام زمانہ بھی جب آئیں گے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پھر ابھی تو ہم بنواتے کتابوں سے، امام ذوالفقار سے بنوائیں گے، پھر انکار کرنا۔ تو جناب ابو ذر ظلم ڈھائے گئے آپ پر، اور آخر میں آپ کو کیا ہوا پتہ ہے؟ جناب ابو ذر اکیلے رہ گئے، آپ کا جوان بیٹا تھا، جوان بیٹا انتقال کر گیا، آپ کی بیوی صاحبہ انتقال کر گئی، چھوٹی بچی آپ کی، اور آپ رہ گئے اکیلے رہ گئے۔ جناب ابو ذر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر میں مر جاؤں تو تو مدینے چلی جانا، وہاں ہر لاوارثوں کا وارث علی ہے، تو چلی جانا، وہاں تجھے علی ملیں گے، مولا علی کے گھر کا پتہ پوچھنا، وہاں چلی جانا اور بتانا میں ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ بابا میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی، آپ مجھے مدینے لے چلیں۔ تو جناب ابو ذر نے ہمت کی، پانی کم ہونے کی وجہ سے آپ کے جانور بھی چل بسے، جانور بھی مر گئے، آپ کھیتی ہل چلاتے تھے، کھیتی باڑی کا کام تھا آپ کا، بیٹا بھی زندہ بیچارہ اللہ کی رضا سے وہ قضا کو پہنچ گیا، اور یہ اللہ کی مرضی تھی۔ جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور چلے مدینے کی طرف، اور گرے۔ دعا کرو کسی بیٹی کے سامنے باپ گرے نہ، اللہ کسی بیٹی کو وہ منظر نہ دکھائے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو گرتے دیکھے۔ وہ منظر بی بی سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا جب باپ گھوڑے کی زین سے گرا تھا۔ جناب ابو ذر نے اٹھنے کی کوشش کی اور اسی وقت آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ اس سے پہلے آپ نے روح پرواز ہونے سے پہلے کہا کہ بیٹا میرا جنازہ لاوارث نہیں رہے گا، مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تجھے بہترین مومن غسل و کفن دیں گے، تجھے بہترین مومن تجھے دفنائیں گے، تیری نماز پڑھیں گے، اور اکیلے ہیں جنگل میں، اور آپ کو بھی روایت میں ملتا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا۔ جن پتوں کو کھا کے آپ زندگی گزارتے تھے ان پتوں پہ حرام زادوں نے زہر لگا دیا، ان پتوں پہ بھی زہر لگا دیا، اور آپ شہادت تک پہنچے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایک یہ کہ آپ مدینے کی طرف چلے اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور دوسری روایت ہے کہ آپ وہ پتے آپ نے کہا زہر والے، اور آپ تڑپتے رہے۔ بیٹی نے کہا کہ بابا ہم کیا کریں، آخری جملے، بیٹی نے کہا بابا ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا لاشا یہی رکھنا، اور یہ جو مقام ہے وہاں سے تھوڑا ہی دور قافلے والوں کے لیے راستہ بنا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہاں جانا اور اپنے سر پہ خاک ڈالنا اور کہنا کہ میں رسول اللہ کے صحابی کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آپ میرے بابا کا غسل و کفن کیجئے، انہیں دفنائیے۔ جناب ابو ذر کی روح پرواز کر گئی، بیٹی نے رومال تھا چھوٹا سا آپ کے منہ پہ ڈھانک دیا، اس لیے کہ باپ کے چہرے پہ دھوپ نہ آ جائے۔ آپ چلی اس راستے پر، دیکھا آپ نے قافلہ آ رہا تھا، اور وہ قافلہ کون سا تھا؟ مالک اشتر، مولا علی کا صحابی مالک اشتر، اور بھی ان میں صحابی رسول بھی تھے۔ انہوں نے آ کے کہا بیٹی نے کہ رک جاؤ قافلے والوں، سر پہ خاک تھی، اور ایسے ہی پہچان گیا کہ اس کی بچی کا کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا۔ آ کے پوچھا کہ بیٹی کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کے صحابی کی بیٹی ہوں۔ میں کہنے لگی کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابو ذر غفاری کی بیٹی ہوں۔ جیسے ہی جناب ابو ذر کا نام سننا تھا کہ گھوڑے سے صحابی نیچے اترے، کہاں ہے ابو ذر؟ کہنے لگے کہ ان کا انتقال ہو گیا، انہیں آپ دفنا دیجئے۔ تو دوڑتے ہوئے آئے سارے، اور دو روایتیں الگ الگ ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب مالک اشتر نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ سمجھ آتا ہے آل محمد کی مظلومیت سمجھ نہیں آتی۔ جناب ابو ذر پہ اتنا ظلم ہوا، آپ کو مدینے سے نکالا گیا، آپ نے پھر بھی صبر کیا، تلوار نہ اٹھائے۔ ان کا صبر سمجھ میں آتا ہے، مولا علی کا صبر سمجھ میں نہیں آتا۔ بہادر صرف وہ نہیں ہے جو میدان میں ہنر دکھائے، میدان میں بہادری دکھائے، بہادر وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے جذبات پہ قابو کر جائے۔ کربلا میں آل محمد نے اپنے جذبات پہ قابو کیا۔ مولا حسین کے سامنے جناب علی اکبر کو نیزہ لگا، جذبات پہ قابو کیا، ورنہ جس کے لیے جنت سے کھان آتا رہے، جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے رہے، وہ ایک نیزہ نہیں روک سکتا۔ صبر کیا اپنے جذبات پہ کہ دنیا کو پتا چلے آل محمد اگر